السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک اہم معاملہ جو کہ اہل سنت والجماعت کے اندر رائج پانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ یہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بہت زیادہ غلو کا شکار یہ لوگ ہو رہے ہیں، یعنی ان کے نام کا عرس منایا جاتا ہے، ان کی حوالے سے کچھ ایسے معاملات کیے جاتے ہیں، دوسرے صحابہ کو چھوڑ کے ان کی ایکسٹریم لیول کے اوپر مدح کی جاتی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی اس معاملے کے اندر پس پشت ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کے واضح ثبوت آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر دعوت اسلامی کے حوالے سے پیش کریں گے۔ سب سے پہلے آپ ایک اپنے پاس پوسٹ ملاحظہ کر لیجئے، یہ 2 دن پہلے تقریباً سمجھ لیجئے کہ جس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے لوگ دن منا رہے تھے، شیعہ لوگ خاص طور پر اور کچھ سنی بھی، 13 رجب کا دن کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت کا دن ہے، تو اس کے قریب یہ سمجھ لیجئے اس کے آگے پیچھے کر کے انہوں نے پوسٹ کی کہ امیر معاویہ کی اہل بیت سے محبت، اور کہا گیا کہ امام حسن امیر معاویہ کے پاس آتے تو امیر معاویہ انہیں اپنی جگہ بٹھاتے، اور اس طرح کی روایت نقل کی، جبکہ اس روایت کی حقیقت میں ہم آپ کو ایک صحیح حدیث آپ کے سامنے پیش کریں گے جو کہ اس باب کو آپ کو کلیئر کر دے گی، اس بات کو کلیئر کر دے گی کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت حسن کی کیا حیثیت تھی یا ان کے ساتھ کیا معاملہ تھا۔ آئیے وہ حدیث دیکھیے اپنی اسکرین کے اوپر، ابھی آپ کو ہم دکھا دیتے ہیں۔ یہ حدیث ہے، سمجھ لیجئے ابو داؤد کی 4131، جس کے اندر ایک صحابی کا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکالمہ ہے، تو آئیے وہ حدیث ہی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ حضرت مقدام جو ہیں وہ حضرت معاویہ سے ملاقات کرنے جاتے ہیں، تو وہاں پہ حضرت معاویہ کے سامنے وہاں اور بھی لوگ موجود ہوتے ہیں، تو حضرت معاویہ سے جب یہ ملاقات کرنے جاتے ہیں تو حضرت معاویہ مقدام سے کہتے ہیں کہ کیا تمہیں معلوم ہے حسن بن علی وفات پا گئے؟ تو حضرت مقدام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو وہاں پاس ہی ایک اور شخص ہوتا ہے ان کے دربار میں، یا جس جگہ پہ بھی حضرت معاویہ سے ملاقات ہوتی ہے، ان کے قریبی ایک بندہ اور ہوتا ہے، تو وہ کیا جواب دیتا ہے آگے سے؟ کیا کہتا ہے، کیا تم اس کو مصیبت سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا میں ان کی وفات کو، یعنی حضرت مقدام نے اس شخص کو کہا میں حضرت حسن کی وفات کو مصیبت کیوں نہ سمجھوں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں بٹھایا تھا اور کہا تھا حسین منی، یعنی حسن منی، یعنی یہ حسن مجھ سے ہے اور حسین علی سے ہے۔ تو اسدی تھا وہ ایک شخص، یعنی ایک خاص قبیلے کا شخص تھا، اسدی جس کو معروف تھا یا کہا جاتا تھا۔ تو اسدی نے کیا کہا آگے سے، حضرت معاویہ کے سامنے ہی یہ بات ہو رہی ہے کہ دہکتا کوئلہ تھا وہ، یعنی حضرت حسن کو دہکتا کوئلہ کہا جسے اللہ عز و جل نے بجھا دیا، یعنی معاذ اللہ اتنی گھٹیا بات اس نے حضرت معاویہ کے سامنے کہی کہ حضرت حسن کی وفات کو وہ دہکتا ہوا کوئلہ کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ اسے اللہ نے بجھا دیا، بجائے اس کے کہ حضرت مقدام کے ساتھ مل کے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا یا ان کے لیے کوئی دعائیں کرتا یا ان کے درجات کی بلندی کے حوالے سے کہتا، لیکن اس نے آگے سے یہ معاملہ کیا۔ تو حضرت مقدام نے حضرت معاویہ کے سامنے کیا کہا، مگر میں آج تمہیں غصہ دلا کے رہوں گا۔ حضرت معاویہ سے کہا انہوں نے، یا اسدی بھی وہاں تھا، اس کو بھی اس کی بات کے جواب میں کہا کہ میں آج یہ غصہ دلا کے رہوں گا، یعنی میں تمہیں کچھ سناؤں گا جو تمہیں برا لگے گا۔ پھر کہا اے معاویہ، یعنی پھر اس اسدی کو چھوڑ کے حضرت معاویہ کو مخاطب کیا، اے معاویہ اگر میں سچ کہوں تو میری تصدیق کرنا، اور اگر غلط کہوں تو تردید کرنا۔ حضرت معاویہ کو انہوں نے اس معاملے میں لے لیا کہ میری بات اگر سچی ہو تو اس کو سچ کہہ کے تصدیق کرنا، تو حضرت معاویہ نے کہا ایسا ہی کروں گا۔ حضرت مقدام نے پھر کیا کیا، انہوں نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا پہننے سے منع فرمایا ہے؟ کہا ہاں۔ حضرت معاویہ نے کہا ہاں۔ مقدام نے پھر کیا کہا، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، کیا تمہیں خبر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے سے روکا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت معاویہ نے کہا ہاں۔ حضرت مقدام نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھالیں پہننے اور ان پر سوار ہونے سے روکا ہے؟ حضرت معاویہ نے کہا ہاں، تصدیق کر دی۔ حضرت مقدام نے پھر کہا اللہ کی قسم میں یہ سب کچھ تمہارے گھر میں دیکھتا ہوں اے معاویہ۔ اس پر حضرت معاویہ نے کہا اے مقدام، مجھے معلوم تھا
کہ میں تم سے ہرگز نہیں بچ سکوں گا. یعنی جو جس طریقے سے انہوں نے سختی کے ساتھ حضرت معاویہ کی اصلاح کی کوشش کی، تو حضرت معاویہ نے پھر ان کی آگے بات کو روکتے ہوئے کاٹتے ہوئے یہ بات کہی کہ مجھے پتا تھا کہ تم میرے ساتھ سختی والا معاملہ کرو گے یا میرے ساتھ سختی سے بات کرو گے. تو پھر راوی جو ہے اس میں حضرت خالد کہتے ہیں کہ جناب پھر حضرت معاویہ نے مقدام کے لیے اور ان کے جو ساتھی تھے ان کے لیے جو ہے وہ ان کے لیے اس قدر انعام کا حکم دیا جو دوسرے ساتھیوں کے لیے نہیں تھا. یعنی ان کو بہت زیادہ مال و دولت دے دی، اور ان کے بیٹے کے لیے بھی، یعنی جو ساتھ تھے وہ بھی، باقی بھی ساتھیوں کے لیے بھی. لیکن حضرت مقدام کو یہ چیزیں اتنی بری لگیں کہ انہوں نے حضرت معاویہ سے لیا ہوا مال بھی اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیا اور وہ اپنے پاس کچھ نہ رکھا. لیکن یہاں جو ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، جو اسدی تھا جس نے حضرت حسن کی گستاخی کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ آگ کا انگارہ تھے جسے اللہ نے بجھا دیا، ان کی وفات پہ یہ کہہ رہے ہیں اور حضرت معاویہ کے سامنے کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ اسدی کو بھی بڑا مال دیا، اور اس روایت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اسدی نے جو چیزیں وصول کی نا، اس میں سے اس نے آگے کسی کو نہ دیا. تو یہ جب حضرت معاویہ کو خبر پہنچی نا کہ جناب حضرت مقدام نے اس طریقے سے سب کچھ لٹا دیا اپنے دوستوں میں یا جو بھی لوگ ساتھی تھے، تو انہوں نے حضرت معاویہ نے کہا مقدام کھلے ہاتھ کے سخی آدمی ہے اور اسدی جو ہے وہ اپنے مال کی خوب حفاظت کرنے والا ہے. یعنی یہاں پہ بھی حضرت معاویہ نے اس اسدی کو کچھ برا نہیں کہا، بلکہ اس اسدی کو مال بھی دیا. اور اس کے مال کا جب پتہ چلا کہ اسدی نے کسی کو، وہ کنجوس بندہ تھا، ظاہری بات ہے جو امام حسن کی اہل بیت کی گستاخی کر رہا ہو، ان کے وفات کے اوپر ایسا گھٹیا جملہ کس رہا ہو، اور اس کے بارے میں حضرت معاویہ کہہ رہے ہیں وہ اپنے مال کی بڑی حفاظت کرنے والا ہے. تو آپ خود سوچ لیجئے کہ حضرت معاویہ کی نظر میں امام حسن کا کیا مقام تھا. وہ ہم نے آج آپ کے سامنے صحیح روایت کے ساتھ بیان کر دیا، ابو داؤد 4131 کے ساتھ. ہم حضرت معاویہ کے حوالے سے کوئی طعن تشنیع یا کوئی گالی، کوئی بری بات اس حوالے سے نہیں کہتے، لیکن بہرحال صرف آپ کو دو رخ تصویر کے دکھانے تھے کہ یہ ہری پگڑیوں والی جو جماعت ہوا کرتی تھی دعوت اسلامی، جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، کہ ان کی حقیقت کیا ہے کہ یہ حضرت علی کے ایام جس وقت شیعہ منا رہے ہوتے ہیں یا سنی بھی کچھ 13 رجب، تو اس کے قریب قریب پوسٹیں کیا کرتے ہیں. اور صرف یہاں بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ آپ ان کے چینل پہ جائیں، 13 رجب کو انہوں نے کیا پوسٹ ایک اور لگائی ہوئی تھی وہ بھی آپ دیکھ لیجئے. 25 جنوری کو پوسٹ یہ لگائی ہوئی تھی کہ جناب آپ خود دیکھ لیں، وہ ہم آپ کی اسکرین شاٹ لگا دیتے ہیں، اس میں بھی حضرت علی کی کوئی مدح نہیں. ویسے ہر کسی کی یہ دن منانا شروع کر دیتے ہیں، کسی کا یوم وفات ہو چاہے پیدائش ہو. حضرت معاویہ کی یوم پیدائش وفات کو عرس تک مناتے ہیں، لیکن حضرت معاویہ کی بجائے حضرت علی کے ساتھ یہ کیا سلوک روا رکھتے ہیں، ان کی جماعت کیا رکھتی ہے، وہ ہم نے آپ کو دکھا دیا کہ اس دن حضرت علی کے لیے ان کے پیج نے ایک حدیث بھی شیئر نہیں کی جو اس میں حضرت علی کی مدح ہو، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے حضرت علی کی طرف کے لیے کوئی مدح بیان کی گئی ہو، نہ کوئی حدیث، نہ قول، نہ کچھ. لیکن حضرت معاویہ کے عرس کے لیے ابھی اس کی شروع سے تیاری شروع ہو گئی ہوئی ہے، اور 22 رجب قریب ہے، اور اس کے عرس سے پہلے ہی ان کی مدح کے لیے پوسٹیں بھی کی جا رہی ہیں ان کے پیج کے اوپر اور دیگر جگہوں کے اوپر بھی. اور اس سے بھی اوپر کی ایک چیز آپ کو اور ہم دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں. آپ اپنا اسکرین شاٹ بھی دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پہ اس وقت، جو ان کی جماعت کے سمجھ لیجئے یا ان کے قریبی جو ایسے لوگ ہیں جو کہ میلاد یا اس طرح کی محفلیں منعقد کرتے ہیں، انہوں نے جب 13 رجب کو حضرت علی کے حوالے سے ایک پیغام، ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی، تو اس کا اسکرین شاٹ آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ لیں کہ 13 رجب کو لکھا تو یا علی مولا لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے نیچے اس کو پورٹریٹ کیا جا رہا ہے یوم خلفائے اربع. یعنی آپ خود سوچیں کہ یہ کیا طریقہ ہے. یا تو آپ دن ہی نہ مناؤ، اسلام کسی دن کے حوالے سے آپ کو منانے کے حوالے سے کوئی گائیڈنس اس طرح کی نہیں دیتا کہ آپ حضرت علی کا یا حضرت معاویہ کا یا کسی بھی صحابی کا یا اہل بیت کا دن منانا شروع کر دیں. پہلے تو وہی غلط چیز. لیکن اگر آپ یہ کام کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ میں اتنا بغض ہے کہ آپ مولا علی کے نام سے کوئی ایسی تقریب 13 رجب کو اس طرح سے اپنی سوشل میڈیا کے اوپر نہیں دکھا رہے ہوتے، اپنے دعوت اسلامی کے پیج کے اوپر یا اس طرح کا معاملہ. اور اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی فالوورز یہ کام کر رہے ہیں تو 13 رجب کو یوم خلفائے اربع منا رہے ہیں. ہمارے سروں کے تاج ہیں خلفائے اربع، یعنی حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی. اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان چاروں خلفاء کے اوپر. لیکن آپ جب اس
تخصیص کر کے 13 رجب کو یہ کام کرتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے ایک فرقہ واریت کے حوالے سے کچھ کام کر رہے ہیں. یا پھر آپ حضرت معاویہ کے لیے تو آپ کے لیے اسپیشل دن ہے، لیکن حضرت علی کا جو دن لوگوں نے رکھا ہے آپ اس دن کو بھی خلفاء اربعہ سے اٹیچ کر رہے ہیں. کہیں پہ آپ پوسٹیں لگا کے جو ہے وہ حضرت معاویہ کی مدح اس کے حوالے سے کر رہے ہیں. تو یہ کام بہت غلط ہے. ہماری دعوت اسلامی کے امیر صاحب جو ہیں مولانا الیاس اتاری صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے اس معاملے کے اوپر، کہ انہوں نے اس بدعت کا آغاز کیا کہ عرس معاویہ کا آغاز کر دیا، حضرت معاویہ کے نام پہ عرس کرنا شروع کر دیا، اور اس طرح کی بہت ساری خرافات حضرت معاویہ کے نام پہ ایجاد کی جو نہ حضرت معاویہ نے خود کی، نہ ان سے پہلے صحابہ نے کی، نہ بعد میں کسی اہل سنت والجماعت نے کی. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے. ہم ان کی ہدایت کی دعائی کر سکتے ہیں اور ان کا حقیقت آپ کو سامنے ہم بس واضح ہی کر سکتے ہیں. واللہ عالم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.